آپ کے خیال میں دنیا کی اصل دولت کیا ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ اپنی توانائیوں کا بہتر استعمال کر کے اپنی زندگی کی کامیابیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور آپ ایک عظیم شخصیت بن سکتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت پیچھے ماضی میں ایک بار دیکھنا ہوگا، انسانیت کی تاریخ کو دیکھتے دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں انہوں نے آگ کا جو چیخا ان کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، بہت بڑا آگ کا الاؤ، اس کے اوپر چڑھ جانا انہوں نے کیوں پسند کر لیا اور اپنی اس دولت کو نہیں چھوڑا؟ وہ کون سی دولت تھی؟ آپ کو جواب ملتا جائے گا۔ پھر آگے آ جائیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اس چیز سے نہیں رکنے والا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دولت کون سی ہے۔ وہ دولت ہے نظریے کی۔ نظریہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جو آپ کا جب نظریہ درست ہوگا، سچا ہوگا، اور آپ اس نظریے کے ساتھ سچے ہوں گے، دونوں چیزیں ہیں، نظریہ سچا ہونا چاہیے اور پھر آپ بھی اپنے نظریے کے ساتھ سچے ہوں۔ اس صورت میں آپ کا یہ نظریہ طاقت پکڑتا جائے گا اور آپ کی تمام تر توانائیاں، آپ کی سوچ کا محور اپنے نظریے کی اچیومنٹ بن جائے گا۔ پھر اس جوش اور جذبے کے ساتھ جب آپ اپنے نظریے کو حاصل کریں گے، ساری دنیا کی دولتیں، ساری بادشاہتیں، ساری کامیابیاں آپ کے پیچھے آئیں گی، لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت کو عظیم ترین شخصیت کا رتبہ مل جائے۔ یہ ملک پاکستان بھی ایک نظریے کا مرہون ملت ہے، نظریے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اسی طرح سے دنیا میں جن شخصیات نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، انہوں نے صرف دولت کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اپنے نظریے کو سب سے پہلے انہوں نے اہمیت دی۔ جب نظریہ آپ کا طاقت پکڑتا ہے، آپ کا نظریہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، تو نظریے کے سچا ہونے کے بعد یہ جو کائنات جس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، یہ کائنات سچے نظریات کو پروموٹ کرتی ہے۔ اگر آپ بھی سچے ہوں، کائنات سچی ہے، کائنات کے اصول سچے ہیں، شمس و قمر، یہ ستاروں کا یہ سارا نظام فلک آپ دیکھ لیں، یہ سارا ایک یونیورسل ٹروتھ پہ بیس کرتا ہے۔ بس ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا اپنا نظریہ کیا ہے، ہمیں اپنے اس ایک اصل سچے نظریے کے اوپر آنا ہے۔ پھر وہ سچا آپ کا جو نظریہ ہے وہ آپ کو آپ کی عظیم ترین شخصیت کی طرف بھی لے جائے گا اور آپ کو کامیابیوں کے۔ اب آپ کا کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے اپنے اندر، جیسا کہ وہ اقبال کا شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اب آپ نے اپنے آپ میں سمجھنا ہے، اپنے آپ میں تلاش کرنا ہے۔ قائد اعظم کا نظریہ تھا اس نے پاکستان بنانا تھا، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ قائد اعظم بھی ایک عام انسان علامہ اقبال اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس قوم کو جو خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے اس کو جگانا ہے، یہ علامہ کا نظریہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی اس نظریے کے مطابق گزار دی، ساری دولتیں، شہرت، عزت، سب کچھ اس کے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سب سے جو اہم کام ہے، ساری دولت بھی آپ اس کو ادھر لگا دیں، اپنی سوچ، فکر، اپنی تمام توانائیوں کو آپ اس طرف لگا سکتے ہیں کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ کا اپنا اصل نظریہ کیا ہے، اور پھر اس نظریے کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی ساری طاقت، ساری انرجی، ساری توانائیوں کو پھر جھونکنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے گا تھوڑے ہی عرصے میں یہ جو آپ لوگ ابھی عام سے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو منوا لیں گے، اسی دنیا میں آپ اپنی شخصیت کو منوا لیں گے، اور اس عمل میں آپ کے دل میں بھی اطمینان ہوگا، آپ کو آپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی صدیوں تک اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ یہ عمل میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر تلاش کر کے اپنے آپ کو اس راستے پہ لے آئیں گے، لیکن میں یہ بھی آپ کو یقین دلا دوں کہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ مزید سیشن کریں گے، جس کی بدولت آپ اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔